5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 105 سے جو مضمون شروع ہوا ہے، کچھ حصہ آپ گزشتہ ہفتے میں سن چکے ہیں، اس کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ اشارہ ہے طعیمہ بن عبیرق کی طرف کہ جس نے چوری کی ہے، در حقیقت وہ خیانت ہے، اور ایسے خائن کی طرف سے اگر آپ دنیا میں حمایت کریں گے، قیامت میں ان کا حمایتی کون ہوگا؟ اس لیے ان کی طرف سے آپ بحث اور جدال مت کیجئے جو اپنے ذات سے خیانت کرتے ہیں۔ اللہ ایسے خائن کو پسند نہیں کرتے جو گناہگار ہیں۔ ان کی چوری ظاہر ہوئی تو لوگوں کے سامنے شرم آ رہی ہے، یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں شرماتے، وہو معہم، جبکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ لوگوں سے تو شرم آتی ہے، لیکن جو حقیقی خالق ہے، جو ہمیشہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ساتھ ہے، اس اللہ کے ساتھ ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ حقیقت میں ان کے واسطے نہیں ہے۔ یستخفون من الناس، علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ لفظ من الناس سے اشارہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عام کبھی بھی کوئی گناہ ہو تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کو نہ علم ہونے پائے، فلاں صاحب کو نہ اطلاع ہونے پائے، اور فلاں صاحب کو اطلاع ہو گئی تو شرمندگی ہوگی۔ دنیا میں سارے انسانوں کی آنکھوں سے بچنے کی فکر ہے، لیکن جو حقیقی مالک ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ ہے، اس سے ان کو کوئی شرم نہیں آتی۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جبکہ وہ رات گزارتے ہیں ایسی باتوں کے ساتھ جو اللہ کو پسند نہیں آتی، ناپسندیدہ گفتگو کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان کے تمام کاموں کا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، آؤ سنو، یہ لوگ ایسے ہیں کہ تم ان کی طرف سے جدال کرتے ہو دنیا کی حیات میں، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں ان کی طرف سے کون جدال کرے گا اللہ کے سامنے؟ امن یکون علیہم وکیلا، کیا ان پر کوئی وکیل ہے، کوئی بحث کرنے والا کارساز ہے؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے استغفار کر لے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ یہ گویا ترغیب ہے کہ اب بھی جو عمر کا بقیہ حصہ ہے، توبہ کر کے صراط مستقیم پر آ جاؤ، خیانت سے باز آ جاؤ، اللہ کی قدرت، ارادے، مشیت کو محسوس کرو۔ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو شخص گناہ کمائے گا وہ در حقیقت گناہ کمائے گا اپنی ہی ذات کے خلاف، کیونکہ اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کمائے گناہ، خطیئہ بڑا گناہ، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، خطیئۃ او اثما، خطا عام طور سے چھوٹے گناہ کو بولتے ہیں، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی کا مطلب خطا ہو گئی، خطا سرزد ہو گئی، اور اثمن جس کے معنی گناہ کے آتے، ثم یرمی بہ بریہ، پھر اس گناہ کو دے مارا کسی اور کے سر پہ، فقد احتمل بہتان، تو اس نے لادا اپنے کندھے پر بہتان کو، وہ اسم مبینہ، اور کھلے ہوئے گناہ کو۔ یعنی چوری کرنے والے نے اپنے چوری کا الزام کسی کے اور سر پہ دے مارا، تو ایک چوری کیا اور چوری کا الزام کسی اور پہ دے دیا، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ بہتان کہتے ہیں وہ گناہ جو اس نے کیا تو نہیں لیکن اس کے ساتھ متہم ہو گیا، یہ بہتان کہلاتا ہے۔ اس کی مزید تشریح اس روایت سے ہوگی جو آپ سن چکے ہیں
ایک مرتبہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے غیاب میں ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو، یہ غیبت ہے۔ صحابی نے پوچھا حقیقت میں اگر وہ عیب، وہ برائی، وہ خرابی ہے تب؟ فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ خرابی نہیں ہے تو پھر وہ تہمت ہے، اسی کا نام بہتان ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک فریق ان میں سے ارادہ پختہ کر چکا تھا کہ وہ آپ کو بھٹکا دے۔ یہاں سے کئی باتوں میں ہمیں نتیجہ ملتا ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی، علیکہ سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے یعنی طعیمہ ابن عبیرق کے خاندان والوں میں سے ایک گروہ پختہ عزم کر چکا تھا ان یضلوک، کہ وہ آپ کو راستے سے بھٹکا دے۔ وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ بھٹکا نہیں سکتے مگر خود اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کسی کو راستے سے بھٹکانا در حقیقت صراط مستقیم سے خود بھٹکنے کے برابر ہے۔ اس کا وبال یہ ہوگا کہ وہ غلط راستے پر پڑ کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی خاص طور سے، اور وہ یہ کہ دشمن صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش سب کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ گاہ نہ سمجھنا چاہیے، ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ عصمت انبیاء، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہے کہ آپ کبھی بھی کسی غلطی پر قائم نہیں ہو سکتے۔ فوری فضل خداوندی اور رحمت خداوندی آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، جبریل فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا اور ایسا اور ایسا، پوری وضاحت کے ساتھ۔ یہ دونوں باتیں ہمیں یہاں سے معلوم ہوتی ہیں۔ وما یضرونک من شیء، وہ آپ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یضرون ضرر کے معنی تکلیف اور نقصان، ضرر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وما یضرونک من شیء، وہ آپ کو کچھ بھی ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس آیت پر کچھ گفتگو اہم ہے۔ 113 نمبر کی آیت ہے، اس کو یاد کر لیں۔ پہلی بات تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اس کی علت یہ ہے کہ اللہ کا آپ پر فضل اور اس کی رحمت اتنی ہے کہ یہ سب مل کر آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ من شیء، کچھ بھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اتارا، والحکمت، اور حکمت نازل فرمایا۔ کتاب اور حکمت دو چیزیں الگ الگ ہیں یا دونوں ایک چیزیں ہیں؟ اللہ نے آپ پر کتاب اتارا، انزلہ کا مفعول کتاب، انزل اللہ علیک الکتاب، اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمایا۔ والحکمت، اور حکمت نازل فرمایا۔ یہ بیچ میں واو ہے، یہ واو مغایرت بتاتا ہے، یعنی حکمت اور چیز ہے، کتاب اور چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیا۔ اگر دونوں ایک چیز ہوتی تو یوں فرماتے کتاب حکمت والی نازل فرمایا۔ چنانچہ کئی مقام پہ آیا ہے کتاب کی صفات میں احکمت آیات ہو، احکمت آیات ہو، اس کی آیتیں محکم ہیں۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ اہل قرآن ایک فرقہ ہے اور حقیقت میں وہ اپنے غلط نام سے متعارف ہوا ہے۔ حقیقی نام ہے منکرین حدیث۔ حدیث کا وہ انکار کرتے اور کہتے جو کچھ ہے کتاب اللہ ہے۔ یہ لفظ حکمت اگر سمجھ میں آ جائے تو ان کے واسطے سبق ہے۔ اللہ نے کتاب نازل فرمایا اور حکمت نازل فرمایا۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کے معنی تہ کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، دانائی کی باتیں،
قرآن کریم ایک اجمالی کتاب ہے، ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں، ان تفصیل کو اللہ نے حکمت بتایا ہے۔ اور آقا کا ارشاد ہے اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے مثل قرآن کے ساتھ اور بھی دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ حکمت۔ ہم سمجھتے ہیں صرف قرآن کریم کے برابر اللہ نے اپنے نبی کو اور عطا فرمایا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ حکمت۔ آقا فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں مل جائے وہاں سے لے لے۔ حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ الحکمت ضالۃ المومن من حیث وجدها اخذها، جہاں سے مل جائے اس کو لے لے، وہ حکمت۔ اور پہلے پارے میں بحث آ چکی ہے اس کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ ہمیں ایسا نبی بھیج دے جو آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور آپ کے کتاب کی تعلیم بھی دے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرے، وہاں بھی لفظ حکمت موجود ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور تزکیہ بھی آپ کا خاصہ ہے۔ تو حکمت سے مراد دانائی کی بات، جس موقع پر جو کچھ کہا جائے۔ نمونے آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے۔ 6 چیزوں میں آپ کا امتیاز تھا، کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ان 6 میں سے ایک ہے الکلمہ۔ کون سا کلمہ؟ جو جامع ہے، جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ ایک جملے میں ایسی بات فرما دیتے کہ لوگ سالوں بولتے رہیں تو ادا نہیں ہو سکتی، اس کا نام کیا ہے؟ جوامع الکلم۔ یہ سب حکمت کا نمونہ۔ مثال تلاش کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات، آپ نے کس موقع پر کیا خطاب کیا ہے، کون سے مجمع پر کیا کہا تھا، کن حالات میں کیا تقریر کی تھی، بہت ہی مختصر۔ اور ان تمام میں سب سے جامع تقریر کی تھی انصار کے سامنے، جب انصار نے دہاڑے مار کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ سنا چکا ہوں آپ کو، لیکن تازہ کر لو، نبی کی بات جتنی بار سنیں گے انشاءاللہ ایمان کی ذاتی کا سبب بنے گی۔ سارے انصار نے کہا، خصوصاً نوجوانوں نے، کہ ہم مکے سے آنے والوں کا استقبال کرتے ہوئے اپنا سب کچھ دے دیے۔ ابھی مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، گویا 8 سال تک ہم تعاون کرتے رہے۔ اب جو مکہ فتح ہوا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ان نئے مسلمانوں کو سن 9 ہجری میں جب مال غنیمت آیا قبیلہ حوازن کا، ثقیف کا، تو ان کو خوب دیا گیا اور ہم کو نہیں دیا گیا، ہم محروم ہو گئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، کہا صرف انصار کو جمع کرو، مجھے کلام کرنا ہے۔ سارے انصار جمع ہو گئے خیمے کے اندر، صرف انصار، مہاجرین نہیں۔ اور کہا سچ ہے کہ تم نے مجھے اپنے گھر میں قیام کا موقع دیا، تم میرے واسطے میدہ کی طرح ہو، اٹیچی اور حقیبہ کی طرح ہو۔ یہ سچ ہے کہ وہاں سے میں ہجرت کر کے آیا، تم نے مجھے پناہ دیا، اور یہ سچ ہے کہ تم کو میں نے اللہ کا تعارف کرا کے قرآن تمہارے سامنے پیش کیا۔ کچھ نوجوانوں کے زبان سے ایسی ایسی باتیں سنی گئی ہیں کہ ان کو تقسیم کے موقع پر نہیں دیا گیا، اور ان کو دیا گیا جو ابھی 8 ہجری تک کافر تھے، اور ان کے خون سے ہماری تلواریں ابھی تک آلودہ ہیں۔ یہ بھی سچ ہے۔ کیا تم لوگ اس پر راضی نہیں کہ وہ لوگ تو ابھی جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں اپنے اپنے گھروں کو مال لے کر لوٹیں، اور تم اپنے گھر میں رسول اللہ کو لے کر لوٹو؟ انصار کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ساری دولت
دنیا کے سارے مال غنیمت اگر بن جائیں تو نبی کے ساتھ رہنے کی جو برکت ہے وہ سب پہ فائق ہے، اور نبی نے وعدہ کیا ہے ساتھ رہنے کا۔ تو دیکھو مدینے میں جب حیات تھے، جب بھی تھے، وفات کے بعد بھی ہیں اور آج بھی ہیں، اور قیامت میں انشاءاللہ وہیں سے اٹھیں گے۔ اور دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر، اور بلال سے کہیں گے کھٹکا مارو جنت کا، انا اول واقرأ الباب الجنہ۔ انصار اس پر راضی ہو گئے اور نبی نے وعدہ فرما لیا۔ تو جملہ بہت مختصر تھا کہ وہ لوگ مال لے کر لوٹیں اور تم اپنے گھروں کو اللہ کا حبیب لے کر لوٹو۔ تو انصار میں جتنے تھے سب کی چیخ نکل آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کی بات ہے۔ ان کے دلوں کو آپ نے موہ لیا، اپنی الفت کا واسطہ دے کر نبوت کی شان کو واضح فرما دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ ان کے دلوں میں جو کچھ کیفیت آئی تھی سب ختم ہو گئی۔ اسی لیے دنیا ساری 24 گھنٹہ عبادت میں لگ جائے، کائنات کو چھوڑ دے، تب بھی اس مقام پر نہیں پہنچے گا کہ جس نے نبی کو بحالت ایمان ایک بار دیکھ لیا۔ جس نے نبی کو بحالت ایمان ایک بار دیکھ لیا اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس کی خاک کو بھی کوئی نہیں پہنچے گا، چاہے زندگی بھر اللہ اللہ بولتا ہی رہے۔ دنیا ساری چھوڑ کر چلہ کشی پہ بیٹھ جائے اور سارے اسلام کو پی جائے اور سارے عبادات کو جیب میں رکھ لے، کسی بھی حال میں صحابہ کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حکمت کی باتیں عطا فرمائی تھی، اور آپ کا جو قلب تھا وہ نور الہی کے مراکز میں سے سب سے اہم مرکز تھا۔ اس واسطے حکمت کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ نبی کی باتیں جوڑیں گے تو حکمت ظاہر ہوں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ کافی ہے، کسی بھی معلم کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، وہ حکمت سے ہمیشہ خالی رہیں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ بھی اللہ کا ایک فضل ظاہر ہو رہا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل فرمایا اور سکھلایا آپ کو۔ وَعَلَّمَكَ، اور سکھلایا آپ کو، ما، جو کچھ، لم تکن تعلم، آپ نہیں جانتے تھے۔ 113 نمبر کی آیت ہے یہ۔ اس لفظ کو اچھا سمجھ لو، اس لیے کہ اس لفظ سے بہت لوگ بھٹکاتے بھی ہیں اور بھٹکتے بھی ہیں۔ یہ لفظ بہت اہم ہے اس معنی میں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی حاجت ہے۔ علمک، علمہ کے معنی سکھلایا، کا آپ کو، کس نے سکھلایا؟ ظاہر یہ ہے اوپر سے تعلق ہے، انزل اللہ، اللہ نے کتاب اتارا آپ پر اور آپ کو حکمت عطا فرمایا اور اللہ نے آپ کو سکھلایا۔ تو معلم سب سے پہلے اللہ، اللہ کے نبی متعلم، اللہ کے نبی کو اللہ نے سکھلایا، تو سب سے پہلے معلم خود اللہ ہیں اور متعلم رسول اللہ ہیں، اور آپ کے کورس میں اللہ نے کتاب اللہ کو رکھا ہے، اور اسی کتاب اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جب صحابہ کو سکھلایا اور فرمایا بعثت معلما، میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا معلم اللہ ہے اور تمہارا معلم میں ہوں۔ سلسلے علم وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں معلم نہیں بنتا، میں متعلم نہیں بنتا، میرے لیے عار کی بات ہے، راستے سے وہ ہٹ رہا ہے۔ اللہ معلم ہیں، اس کے بعد اللہ نے امتحان بھی لیا، اللہ ممتحن ہے، سب سے پہلا امتحان خود اللہ نے لیا ہے۔ فرشتوں کو آدم کے ساتھ بٹھا کر امتحان لیا اور آدم کو علم کی بنیاد پر خلیفۃ اللہ فی الارض کا مصداق بنایا۔ کیوں؟ فرشتے تمام اشیاء کا نام بتانے سے قاصر رہے، آدم نے بتا دیا۔ پہلے بارے میں بحث آ چکی ہے، یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم نام بتاؤ، سب بتا دیا آپ نے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ جتنا سکھایا تھا اتنا ہی معلوم ہے، یہ سب نہیں معلوم۔
اس زمین پر اللہ نے اتارا، بنا دیا خلیفہ. تو سب سے پہلا معلم اللہ. پھر کیا ہوا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی کے مضمون میں صحابہ کے قلوب کا اللہ نے امتحان لیا کہ نبی نے جو پڑھایا ہے صحابہ کو وہ کس حد تک پڑھایا. سورہ حجرات اور سورہ فتح، ان آیتوں میں یہ امتحان ہے اور رزلٹ موجود ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. تقوی کے مضمون میں صحابہ کا امتحان لیا اللہ نے. اس کے بعد کیا ملا رزلٹ؟ کل وعد اللہ الحسنى. ہر ایک کو جنت کا وعدہ، ہر ایک کو، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ. اور دنیا کے واسطے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ان کے واسطے خطاب نقل فرمایا. تو جو بندہ علم سے قریب ہوگا، چاہے وہ معلم بنے یا متعلم بنے، اور کوئی شخص معلم پہلے نہیں بن سکتا، پہلے متعلم بننا پڑتا. وعلمک سے ثابت ہوتا ہے. وعلمک، آپ کو اللہ نے سکھلایا. اللہ معلم اور آپ متعلم. معلوم کیا ہوا؟ آپ کو جو کچھ سکھلایا اللہ نے بحیثیت خالق کے، اور آپ نے اس کو سیکھا بحیثیت رسول کے، اور پھر آپ نے اس کو منتقل کیا. اللہ سے لے کر ساری کائنات کو منتقل کیا اور فرمایا کہ 4 میں سے 1 بن جاؤ، 5واں نہیں بن سکتے آپ، ورنہ ہلاکت رکھیے. یہ حدیث نوٹ کرو اس کے ساتھ ساتھ. فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک. یا تو تم عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. معلم کے معنی عالم ہی معلم بن سکتا ہے، تو عالم بننے کا مطلب معلم بننا. اور متعلم کے معنی سیکھنے والا، طالب علم. یہ دونوں نہیں ہو سکتا. او مستمعان، ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ. دونوں فرق کیا ہے؟ ایک تو ہے آپ کی طرح سن کے چلے جانا، اور ایک وہ ہے جو ہم صبح صبح تعلیم بالغان لیتے ہیں، پوروں کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اب تم سناؤ، اب تم سناؤ، اب تم سناؤ. اس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. 50 سے شروع ہوتے 5 بجتے آخر میں، کیونکہ وہاں سنانا پڑتا. تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف سننا نہیں ہے، وہ سیکھنا ہے. جب سنائے گا آدمی تو غلطی نکلے گی، اس غلطی کی اصلاح ہوگی، آگے بڑھے گا. مذاکرہ چاہیے. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کتنی صحیح کتنی غلط، بیٹھیں حلقہ بنا کے سنیں اور سیکھیں. شرم کی کوئی حاجت نہیں ہے اس میں. تو پہلا عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ. او مستمعان، یا ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ. او محبن، یا کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامس، 5واں نہ بننا، یعنی عالم بھی نہیں، متعلم بھی نہیں، ان کی باتیں سننے والے بھی نہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی نہیں. تو اب 5واں بنے تو ہلاکت، کوئی اور راستہ نہیں. تو ٹکڑا کیا ہے؟ علمک، اللہ نے آپ کو سکھلایا. اللہ معلم اور آپ متعلم. آگے ایک اور واضح فرما، الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھلایا. ان 2 باتوں کو سامنے رکھ لو، اس کو اچھا مضبوط رکھو. یہ پہلا جملہ ہے. آگے ہے ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. یعنی نزول قرآن سے پہلے 40 سال کی جو عمر گزری مکے میں، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے قرآن کیا ہے، قرآن کی احکامات کیا ہیں، اس میں ایمان کی تفصیل کیا ہے، کتاب کیسی ہوگی، کتنے ابواب پر محیط ہوگی. آپ کو امید نہیں تھی. قرآن خود کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. آپ کو تو کوئی امید نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القا کی جائے گی، مگر آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے انتخاب فرمایا، القا فرمایا. یہ آیت 20واں پارہ سورہ قصص کے آخری حصے میں ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ 40 سال تک کتاب کے اترنے کی امید نہیں تھی. کتاب کیسی ہوگی، اس میں کیا تفصیل ہوگی، کیا حالات ہوں گے، نہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ نے سکھلا دیا. ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کو سکھلا دیا. ساری آیتیں، ساری آیتوں کے تقاضے
ان کے احکامات، ان کی تفصیل. چنانچہ قرآن کریم میں جو تفصیل آتی ہیں، جو جگہیں موجود ہیں، ایسے ایسے دقائق ہوتے ہیں کہ ان میں اچھے اچھے ماہر بھی سوچتے رہتے ہیں، گھنٹوں نہیں، ہفتوں سوچتے رہتے ہیں. ان کی مثال عوام میں دینا مشکل اس واسطے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ حل نہ کر سکے تو شک کے ساتھ رہ جاتے. ایک صاحب کو رات میں ایک آیت کے بارے میں شبہ پیدا ہوا. انہوں رات ہی میں بستر لیے اور چل دیے، اپنے استاد کے پاس کھٹکا مارتے ہوئے پہنچے. رات میں 3 بجے پہنچ گئے. کہا حضرت اس آیت کا مطلب. کہا ارے بے وقوف، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، دن میں آیا ہوتا. کہا حضرت مجھے شک ہوا، اگر اس شک کے ساتھ مر جاتا تو اس آیت میں یقین نہیں تھا مجھے. اس یقین کو حاصل کرنے کی خاطر میں بھاگا آ گیا آپ کے پاس. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کا نام ہے مشکلات القرآن. کیوں؟ قرآن کریم کی وہ جگہ ہیں جو ایسے ایسے علامہ پر بھی مشکل نظر آتی ہیں، ان کو جمع کیا انہوں نے. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ ساری کتاب سمجھا دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سارے احکام سکھا دیے. یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم آخری نبی کو حاصل تھا، سید الانبیاء کو. اللہ کے بعد سارے جہان کے رسولوں سے اور نبیوں سے زیادہ علم آپ کو حاصل تھا. اور یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا تھا، یہ علم عطائی ہے. ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے، بقیہ ساری کائنات میں جس کا علم ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس کو ہم عطائی علم کہتے ہیں. اور جو اللہ کا علم ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا ذاتی علم کہلاتا ہے. تو ایک ذاتی علم ہوتا ہے، ایک عطائی علم ہوتا ہے. عطائی علم کو اطلاع علی الغیب کہا جاتا ہے اور ذاتی علم والے کو علام الغیوب کہا جاتا ہے. یہ ہم پیچھے بحث کر چکے ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا فضل ہے. فضل کے معنی پھر سن لو. عدل اور فضل، جو شخص جتنے کا مستحق ہو اتنا ہی دیا جائے تو وہ عدل ہے، اور جتنے کا مستحق ہے اس سے زائد دیا جائے تو یہ اس پر فضل ہے. امت محمدیہ پر بھی اللہ کا فضل ہے. جتنے کے اعمال ہیں امت محمدیہ کے اور جتنے ان کے اوقات ہیں ان سے زیادہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کا اس امت پر عدل نہیں ہے، فضل ہے. اگر اللہ عدل پہ آ جائیں تو جنت کا مستحق کوئی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا. وہ روایت پھر سنو تاکہ دل میں خوف بھی ہو شوق کے ساتھ. آپ نے فرمایا، بخاری میں روایت 2 مقام پہ آئی ہے، اول میں بھی ثانی میں بھی، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. ہم کیا کر سکتے سوائے عمل کے؟ چاہے وہ عمل قلب کا ہو جس کا نام اعتقاد ہے اور ایمان ہے، اور چاہے وہ عمل ہاتھ اور پیر کا ہو جس کا نام اعمال اور کرتوت ہے. بندہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اور یہ بھی فضل خداوندی کے تابع کر سکتا ہے، از خود وہ بھی نہیں کر سکتا. اور آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے محض عمل کے بلبوتے پر، محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا اور آپ بھی؟ صحابہ نے بھی کیا ظاہر کر دیا، ولا انت یا رسول اللہ، اور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ. دائنا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا مگر یہ کہ مجھ کو اللہ نے اپنی رحمت میں ڈھانپ رکھا ہے. برحمت واسعہ، الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، اپنی وسیع رحمت میں مجھے ڈھانپ رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا عمل پہ غرور مت کرو، عمل کو سبب سمجھو کہ جب اللہ نے عمل کرنے کی توفیق دی ہے تو عمل کو بہانہ بنا کر مزید فضل انشاءاللہ حاصل ہوگا.
تو جیسے نبی پر اللہ کا بڑا فضل ہے، امت محمدیہ پر بھی بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ سابقہ کسی امت کو یہ فضل حاصل نہیں تھا، کسی امت کو حاصل نہیں تھا کہ عمریں کم ہوں، یعنی اعمال کم ہوں اور مرتبہ سب سے زیادہ ہو، دنیا میں سب سے بعد میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہوئے، یہ فضل کس کو حاصل ہے؟ سابقہ لوگوں کی عمریں 1,000 سال کی ہوتی ہیں، یہاں 100 سال نہیں 60-70 کے بیچ میں ہوتی ہیں، اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ۔ معراج کے موقع پر حضرت موسیٰ کیوں روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر؟ کہہ رہے تھے مجھے غیرت آئی کہ یہ نوجوان دنیا میں میرے بعد پہنچا، لیکن حوض کوثر پر ان کے چاہنے والے ہجوم لگا کر کھڑے ہوں گے تو ہم سے بہت زیادہ ہوں گے، مجھے غیرت آئی، اس لیے رونا آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کم وقت میں زیادہ ملنا یہ اللہ کا فضل ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگ کانا پھونسی کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی کے کان میں اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کانا پھونسی اردو میں، عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ نجوا۔ نجوا کو ہم کہتے ہیں سرگوشی، سرگوشی، سر کے معنی سر اور گوش کے معنی کان، کان میں سر رکھ دیا تو سرگوشی ہو گئی، کانا پھوسی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں لا خیرہ، نہیں ہے کوئی بھلائی، کوئی خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر میں، جتنے لوگ کانا پھوسی کرتے ہیں ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، الا مگر دو مقام ایسے ہیں اگر یہاں سرگوشی کرتا ہے تو اس سرگوشی میں خیر ہے۔ آپ بھی اپنی اصلاح کر لو اسی آیت سے، سرگوشی تو کرتے ہیں، سرگوشی ہو تو ان تین کے بارے میں ہو جو آگے آ رہی ہے، ان سے ہٹ کے کوئی سرگوشی ہو، لا خیرہ، لا خیرہ، کوئی خیر نہیں۔ اور یہ اردو میں بھی جملہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا لا خیرہ ہے یہ، یعنی اس میں کوئی بھلائی نہیں، لا خیرہ کہتے ہیں اس آدمی کو جس میں کوئی خیر نہ ہو۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے زیادہ تر میں کوئی خیر نہیں ہوتی، الا من امر بصدقہ، مگر جس نے حکم دیا صدقہ دینے کا، چپکے سے کہا دیکھو محتاج ہے دے دو، کسی کو دینے کی طرف سرگوشی میں یاد دلا دیا، ہاں یہ سرگوشی کام میں آ گئی۔ صدقہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، شوہر نے بیوی سے کہا یا بیوی نے غلام سے کہا یا دوست نے دوست سے کہا، کسی کو صدقہ پر ابھارا سرگوشی کے ذریعے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اس سرگوشی میں خیر فرمایا۔ او معروف، یا کوئی اچھی بات کا حکم دیا کانا پھونسی کرتے ہوئے، معروف سے مراد جو پسندیدہ عمل ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں اصلاح کرا دے، لوگوں میں صلح کرا دے، لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب بھی دے۔ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا، لوگوں میں فساد کرنا، دونوں کا کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل، آیت پیچھے آ چکی ہے دوسرے پارے میں، الفتنة اشد من القتل، فتنہ جو ہوتا ہے وہ قتل سے زیادہ اشد ہوتا ہے۔ ہم قتل کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل، قتل سے زیادہ اشد ہوتا ہے فتنہ۔ اور فتنہ فروغ کرنا، فتنہ ختم کرنا، اس کی ضد کیا ہے؟ اصلاح کر دینا لوگوں کے درمیان، یعنی دونوں میں صلح کرا دینا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا باپ بیٹے کا جھگڑا ہو یا ماں بیٹی کا جھگڑا ہو یا بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، ہم تو ہوا دیتے ہیں، ہوا اور جلے، یہ جل جل کے تباہ ہوں اور ہم خوش ہوتے رہیں، یہ کام تو انگریزوں کا ہے، یہ کام مسلم کا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
مسلمان کامل درجے میں وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ اور صحیح سالم رہیں۔ تو جو ہوا دینے والا ہے فساد کی، وہ مسلمان کامل ہو نہیں سکتا نبی کے ترازو میں۔ اصلاح، فساد سے گریز، صبر اس کا راستہ ہے۔ کئی مقام پر ایسے بے حد واقعات ہیں، واقعات اصلاح سے سنائے جاتے ہیں تاکہ دماغ میں بات بیٹھ جائے۔ اکثر و بیشتر لوگ فساد کیسے کراتے ہیں، فساد کس طرح کراتے ہیں؟ ایک صاحب نے واقعہ سنایا تھا، محمد شعبان چترویدی صاحب نے، ماں بچپن میں تھے ہم، مشکل سے 8 سال 10 سال کے رہے ہوں گے، وہ واقعہ جب سنا تھا ان سے میں نے، آج سے کم 35 سال پہلے کی بات ہے، مگر واقعہ دل میں ایسا بیٹھ گیا کہ وہ آج تک بھی یاد ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کیسے کرایا، کیسے فساد کرتا ہے، محبت میں کرتا ہے، میاں اور بیوی دونوں کے درمیان جھگڑا کیسے کرا دیا۔ اس نے بلا کر کہا، شوہر سے کہا، دیکھو تمہاری بیوی جو ہے نا جادو کرتی، جادو ٹونے والی ہے، اور وہ جب کسی آدمی پر توجہ کرتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر سے کہا دیا کہ تمہاری بیوی جادو کرنے والی ہے، اور بیوی سے کہا دیا تمہارا شوہر تو لونیا ہے، لونیا، ایک کمتر ذات کا نام لیا، کمتر ذات، جسے یہاں دھیر چمار بولتے ہیں، کمتر ذات کا نام لیا، لونیا ہے۔ علامت کیا ہے؟ کہا اس کا پیٹ چکھ لو، نمکین ہے، حالانکہ ہر ایک کا جسم نمکین ہی ہوتا ہے، یہ بھولے پن کا فائدہ اٹھایا، جیسے ہی رات میں گیا چیک کر لیتا ہوں، وہاں پہنچتے ہی اٹھایا، پیٹ کھول کے چکھنا چاہا کہ نمکین ہے کہ نہیں ہے، اس نے کہا ہاں واقعی جادوگر ہے، جادو کرنے کا پروگرام بنا لیا، تو دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، حالانکہ تھی کوئی بات نہیں۔ تو انگریزوں کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ، آج تک لڑتے جا رہے ہیں ہم، کبھی عقائد کے نام پہ، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے نام پہ مسلسل لڑائی ہو رہی، لیکن اصلاح کرا دینا ان کے درمیان یہ اتنا بڑا کام ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کام میں آگے نہیں جاتا، پہل نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص مقام سے منتقل ہو کر دوسرے قبیلے میں گئے اصلاح کرنے کی خاطر، یہاں تک کہ عصر کا نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، مگر آپ اسی کام میں لگے ہوئے۔ کیوں؟ نماز سے زیادہ اہم اگر نہیں سمجھا تو وہاں کیوں رک گئے؟ اس کام کو ختم کر کے آنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، ابو بکر نماز پڑھانا شروع کر چکے تھے۔ جب دیکھا کہ نبی تشریف لائے ہیں تو پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے کہا ابو قحافہ، اشارہ سے یہیں رہو، وہیں رہو، اشارہ دیکھنے کے باوجود پیچھے ہٹتے چلے گئے، دونوں ہاتھ اوپر کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیرتے ہوئے صفوں کو آگے آ گئے، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، پوچھا اے ابو بکر تم سے میں نے کہا تھا کہ تم وہیں رہو، پھر بھی تم پیچھے کیوں آ گئے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ نبی کے آگے رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، لیکن میرا ادب، میرا ضمیر سے جھوڑ رہا تھا، میں پیچھے ہٹ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہوئی جماعت میں آنے میں، کیوں ہوئی؟ اصلاح بین الناس، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے سے گئے تھے آپ، ایک مقام پہ گئے ہوئے تھے آپ۔ جو مدینہ جا چکے ہیں ہم کو معلوم ہوگا، مدینہ کے اطراف میں جو حصہ ہے اس کو اوالیہ مدینہ کہا جاتا ہے، اسی میں کام سے گئے تھے، اسی کام سے گئے تھے، اور پیدل جا کے آنا وقت لگتا ہے، کافی وقت لگتا ہے۔ تو دیکھو جماعت کی تاخیر کو برداشت کیا آپ نے لوگوں میں اصلاح کرانے کی فکر سے۔ ہم میں بھی چاہیے کہ اپنے خاندان میں، دوست و اقارب میں اگر کوئی موقع ایسا آئے اصلاح کرا دینے کا تو درست ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے درمیان اگر صلح کرانے کے لیے جھوٹ کی نوبت آ جائے تو فقہا نے کہا ہے ایسا جھوٹ جس کا دل مطمئن ہو کہ یہ اعتقاداً جھوٹ نہیں بولتا ہے بلکہ مصلحتاً دونوں کو جوڑنا چاہتا ہے، تو جواز کا فتویٰ دیا ہے لوگوں نے۔ آج طلاق اتنا عام ہو گیا ہے، جھگڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں، اور برقع پوش خواتین
مقدمات کی بھیڑ میں لگی رہتی ہیں، شوہر کے عیوب بیان کرتی ہیں، شوہر سنتا ہے، پھر شوہر بیان کرتا ہے، عورت سنتی ہے، جو چیز راز کی تھی، تنہائی کی تھی، تشت ازبام ہوتی ہے، اور ایسے لوگ سنتے ہیں جن کے دل میں نفرت پہلے سے موجود ہے۔ فإلى اللہ المشتقى، فرمایا او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی نیت ہو۔ یہ تین کام میں سرگوشی جائز ہے، بقیہ سرگوشی میں خیر نہیں۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، اور جو ایسا کرے ابتغاء تلاش کرتے ہوئے مرضات اللہ، اللہ کی مرضات کو، اللہ کی پسند کو، اللہ کی رضا جوئی کو، فسوف نؤتیہ، تو ہم ضرور اس کو دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر دیں گے ہم۔ جو دو کے درمیان صلح کرا دے، کسی غریب پر خیرات کرنے کا حکم دے دے اور معروف طریقہ بتا دے، اللہ کا وعدہ ہے اجرا عظیما، ہم عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہوا ایک رخ۔ دوسرا رخ، ومن یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے۔ یشاقق، شاق، شاق اور دو قاف کے ساتھ آئے، یشاقق، شاققہ کے معنی ضد کرنا، عناد کرنا، مخالفت کرنا، نبی کے حکم سے سرتابی ہی نہیں بلکہ بغاوت، انحراف کرنا۔ ومن یشاقق الرسول، جو رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ اس کے واسطے ظاہر ہو چکا ہے حق، ہدا ہدایت، ہدا مصدر ہے جس کے معنی ہدایت کے آتے ہیں، مراد ہے حق ظاہر ہو چکا ہے، یعنی نبی کی نبوت ظاہر ہو گئی ہے، پھر بھی نبی کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے مصداق کون ہوں گے؟ جو نبی کو خوب پہچانتے تھے، قرآن کی گواہی موجود ہے، وہ ایسا پہچانتے تھے نبی کو جیسا تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، کیوں مخالفت کرتے ہو؟ قریش کی شاخوں میں سے بعض نے پوچھا کیوں مخالفت کرتے ہو؟ جیسے ہر شہر میں دو بڑے بڑے فریق ہوتے ہیں، مکم بھی تھے بے فریق، عبد مناف میں دو شاخیں ہو گئیں، کاش نبی کا شجرہ پڑھو، معلوم ہوتا اوپر کی شاخوں میں بڑی بڑی قیادت سیادت، حاجیوں کو پانی پلانا اور حج کا انتظام کرنا، سقایا جس کو بولتے ہیں، انہوں نے کھلایا ہے ہزاروں کو، تو ہم بھی غریبوں کو کھلائیں گے ان کے برابر، مقابلہ چلتا تھا۔ ابو جہل کے خاندان والوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے برابری کا، جو بنی ہاشم نے کیا ہم نے سب کر کے دکھایا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ہم پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ بخدا ہم اس کمتر ہونے کے احساس کی بنا پر انکار ہی کرتے رہیں گے۔ ابو جہل نے انکار کیا، آخر دم تک انکار کیا، کیوں؟ وہی رکاوٹ، ہم حق کیسے مانیں؟ حق سے انکار اس واسطے تھا کہ ہم مقابلے میں کیسے ہار تسلیم کر لیں، ورنہ اسباب وسائل اتنا تھے آج کسی مسلمان کو یہ حاصل نہیں ہیں۔ وہ واقعہ پھر سناتا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے ایمان آپ کا۔ کنکری میں لے کے ابو جہل ہاتھ میں کنکری لے کے پہنچتا ہے، اے محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ واقعہ درج ہے بخاری کے اندر، میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ الخصائص الکبریٰ علامہ سیوطی نے نقل کی ہے، 200 معجزات جمع کیے ہیں، اس میں لکھا ہے کنکری اپنے ہاتھ میں لے کے پہنچتا ہے امتحان لینے، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یا تمہارے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تم مجھے نہیں پہچانتے، تمہارا دھڑکتا ہوا دل جس میں جان ہے وہ مجھے نہیں پہچانتا، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں پہچانتی، لیکن تمہاری مٹھی میں جو بے جان کنکری ہے وہ تمہیں گواہی دے گی میں کون ہوں۔ کنکری سے آواز آنا شروع ہو گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کنکری کلمہ پڑھ لیتی ہے،
لیکن عناد اور ضد اسے کہتے ہیں کہ ابو جہل اب بھی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ مخالفت رسول ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے اس کے سامنے ہدایت. آپ باغ میں جا رہے تھے، کھجوروں کا باغ تھا. کھجوروں کے پھل لگنے سے پہلے جو پھول لگتا ہے ایک شہم چربی کی طرح ہوتا ہے. ایک دیہاتی سے آپ نے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے کہا آپ نبی ہیں، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ اس کے سامنے ہی اس کھجور کا وہ خوشہ جو پھولوں سے لدا ہوا تھا، وہ چربی درخت سے نیچے آتی ہے، اور نیچے آنے کے بعد دیہاتی کے سامنے کلمہ پڑھتی ہے، پھر واپس جاتی ہے. 200 معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو علامہ سیوطی نے جمع کیا ہے الخصائص الکبریٰ کے نام سے. اتنے معجزات دیکھنے کے بعد توفیق ہوتی ہے تو آدمی مانتا ہے، نہیں تو نہیں مانتا ہے. اور حق ماننا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. جو مخالفت کرے گا رسول کی ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور چلے گا مومنین کے سبیل کے علاوہ پر. اس لفظ کو خوب سنو، غور سے سنو. یہ آیت نمبر 115 ہے. اس کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے قابل استدلال اس معنی میں ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، یہ حقیقت میں حدیث کا انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث. دوسرا گروہ کہتا ہے ہمیں قرآن و حدیث کافی ہے. ان کا بھی نام غلط ہے. یہ حقیقت میں اجماع کا اور فقہ کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کرتے ہیں. یہ ٹکڑا صحابہ کے اجماع پر دلیل ہے. کیا جملہ ہے؟ وَيَتَّبِعْ، اور چلیں، اتباع کریں، غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے سبیل کے علاوہ. کون تھے مومنین اس زمانے میں؟ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اس وقت مومنین کون تھے؟ سب صحابہ تھے. تو مومنین سے مراد صحابہ. صحابہ کے راستے کے علاوہ جو چلے گا وہ نبی کی مخالفت میں شمار ہوگا. اسی آیت کی وجہ سے مومنین یعنی صحابہ کرام جس ڈگر پہ چلتے ہیں وہ ان کا اجماع کہلاتا ہے. گمراہ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی بدعت ہے، یہ عمر فاروق کی بدعت ہے، یہ عثمان غنی کی بدعت ہے. ایسے بولنے والے گمراہ ہیں اس آیت کی وجہ سے. یہ آیت نمبر 115 ہے سورہ نساء کی. مومنین کے راستے کے علاوہ جو چلے گا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ خود کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم جانے دیں گے جہاں جا رہا ہے. نُوَلِّهِ، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. مَا تَوَلَّى، جدھر رخ کیا ہے اس نے، مگر جائے گا کہاں، پہنچے گا کہاں؟ فرمایا وَنُصْلِهِ جہنم، پہنچائیں گے جہنم میں اس کو ہم. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور برا انجام ہے وہ. یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے اجماع کو نہ ماننا ان کے گمراہی کی دلیل ہے. یہاں ایک صاحب لطیفہ پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں مؤمنین کے معنی جمع، مومن ایک اور مؤمنہ دو، مومنان دو، جیسے مسلم سے مسلمان، دو مسلمان، اور مومنین یعنی کئی مسلمان، 3 سے زیادہ. تو فرماتے ہیں اگر 3 سے زیادہ صحابی کہیں تو ہم مانیں گے، اور ایک صحابی کہے تو ہم کہیں گے اب نہیں مانتے. ان کا تفرد ہے یہ دیکھو شیطانی حربہ ہے. یہ لفظ مومنین سے نکالتے ہیں وہ کہ چونکہ مومنین جمع ہے مومن کی، لہذا مومنین کا راستہ کب ہوگا؟ جب کم سے کم 3 سے زیادہ اس راستے پر ہوں. اگر ایک صحابی کا، 2 کا، تو ہم اس کے نہ ماننے سے گمراہ نہیں ہوں گے. یہ بھی گمراہی کی دلیل ہے، کیونکہ آیت کی تشریح کرتے ہوئے آقا کا خیال نہیں آیا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کر لو ہدایت پا جاؤ گے. اصحابی کا نجوم. اور آخر میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت
اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے اس کو پکڑ لو. آقا فرماتے ہیں لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و اطرتی. تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تھام لو مضبوطی سے دو چیزوں کو، ایک اللہ کی کتاب کو اور ایک میری سنت کو. سنت سے مراد نبی کا عمل. صحابی نے پوچھا مصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مصراط المستقیم، پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراط مستقیم کیا ہے جس کو ہر رکعت میں آپ مانگتے ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اگر صحابی کے عمل کی کوئی وقاحت نہیں ہے تو آقا نے کیوں فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ؟ معلوم یہ ہوا میرا راستہ اور صحابہ کا راستہ الگ نہیں ہے، میرے صحابہ میرے راستے پر، اور جو صحابی کا راستہ الگ سمجھے نبی کے راستے سے، وہ نبی میں اور نبی کے چاہنے والوں میں فرق کر رہا ہے. یہ دوری ہے، یہ شقاق ہے. اس آیت کو آپ بہت غور سے سنیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا چیز ہے. یہ ٹائم ہو گیا. تو فرمایا سبیل مومنین کی ہو اسی پر چلنا ہے. ایک حدیث اور سناتا ہوں. فرمایا اتبعوا السواد الاعظم. سواد اعظم کے معنی مسلمانوں کا زیادہ حصہ جس طرف رخ کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اسی کی طرف تمہیں چلنا ہے. لیکن مراد اس سے خالی بھیڑ نہیں، خالی جہالت نہیں، بلکہ سواد الاعظم سے مراد علمی طبقہ جو علم سے لیس ہو، قرآن اور سنت جس کے ساتھ ہو، جو صحابی کے عمل سے استدلال کرتا ہو، محض اپنی رائے نہ ہو. تو اس آیت پر فقہا نے بہت زور دیا ہے. قرآن پہلی دلیل، حدیث دوسری دلیل، اجماع صحابہ تیسری دلیل. ان تینوں میں نہ ملے مسئلہ تو ان پر قیاس کرنا چوتھی دلیل. ان چاروں کو ہم نے ادلہ اربع کہا ہے. ان میں سے کسی کا انکار قرآن کا انکار ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یہاں سے ایک مضمون پیش کیا. سارے اعمال میں سے ایک عمل ایسا ہے جس کا اعلان کیا اللہ نے کہ وہ ہرگز قابل معافی نہیں ہے. وہ ایک عمل. بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں جس کے لیے بھی ہیں اللہ چاہے تو مغفرت کر دے گا، لیکن ایک عمل ایسا ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. اور ایسا ہوتا ہے جب کبھی غصہ اور جلال اور غضب چھا جاتا ہے تو ایسے موقع پر اعلان ہوتا ہے. نبی رحمت نے بھی ایسا اعلان اپنی زبان سے کیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا آج سب کو معافی ہے لیکن فلاں اور فلاں اور فلاں اگر خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپے ہیں تو وہاں بھی قتل کر دینا. ابن قتل ہے وہ، ابن قتل خان